السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ خاص طور پر فلسطین کی سچویشن، اس کا فیوچر کیا ہے، ماضی کے پیرائے میں ابھی جو ہمارے یہاں کچھ علماء، کچھ دینی جماعتیں جو بتاتی ہیں کہ جی اس کے ذریعے پوری دنیا میں ہم اسلام کی صورت میں پھیل جائیں گے. ابھی ہمیں جو مار پڑ رہی ہے اس کا بھی کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ ہے. یہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے مختلف جلسوں میں، کبھی ممبر پہ، کبھی کسی دوسرے پلیٹ فارم کے ذریعے. ریسنٹ پاس میں دیکھا جائے تو ایک جدید یہودی ریاست کا قیام ہولوکاسٹ اور دوسری جنگ عظیم کے بعد 1948 میں ہوا. اس سے پہلے یہ چیزیں چلتی رہی ہیں، اس کا الگ ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن بہت ہی ریسنٹ پاس اگر کہا جائے تو وہ یہ ہے. اس کے بعد 1967 سے فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ تھا وہ شدت اختیار کر گیا، اور ماضی قریب میں اب ہم نے دیکھا کوئی 50,000 کے قریب بچے اور خواتین 7 اکتوبر 2023 کا جو واقعہ تھا اس کے ریاکشن میں ابھی تک جان سے گئے ہیں. پورا ایک کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کو ظاہر بات ہے سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہسٹورین کوئی ہو، جو مذہب کے معاملات کو بھی بہتر طور پر سمجھتے ہوں، ان کی ہمیں خدمات کی ضرورت تھی. اور اس کے لیے محترم جواز رضا خان صاحب نے حامی بھری، ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں. جواز صاحب، بیسک سوال آپ سے تو پہلے یہی ہے کہ ہم مانتے ہیں فلسطین کی سرزمین انبیاء کی آمد اور آسمانی پیغامات آنے کے سلسلے کی وجہ سے بہت مقدس ہے. کیا کانٹیکسٹ ہے جس کی بنیاد میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہیں سے مسلمان ایک بھرپور قوت کے ساتھ پوری دنیا پہ چھا جائیں گے؟ اور کرنٹ سینیریو میں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے؟ آپ کا بہت وسیع سوال ہے، اس وسیع سوال کو بہت تھوڑے سے وقت میں اگر میں دینے کی کوشش کروں تو میں بات شروع کروں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ آیا فلسطین کی سرزمین کا ذکر کس طرح کیا گیا ہے. فلسطین کی سرزمین انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے. جو ابراہمک ریلیجن جن کو ہم دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، یعنی دین ابراہیمی یقیناً اسلام کی بات ہے، لیکن اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے ایز پر دی ویسٹ. کو ابراہمک ریلیجن کو کہتے ہیں کرسچینٹی، جوڈزم یہودی یعنی مسلم، اور اسلام. یعنی ان تینوں کا جو کمبینیشن ہے، یعنی ہر قسم کی جو ان کی عبادت گاہیں، ان کے بہت معتبر مقامات، وہ سارے کے سارے فلسطین میں موجود ہیں. اس لحاظ سے یہ سب کا تھوڑا تھوڑا سا رائٹ بن جاتا ہے کہ یہ فلسطین ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، یا فلسطین ہمارا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے کہ فلسطین کے بارے میں قرآن پاک میں فلسطین کی تاریخ کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا ہے، اور جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل جو کہ حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے تھے، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، اور بنی اسماعیل کے ساتھ بنی اسماعیل کی آگے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دنیا میں تشریف لائے. اور بنی اسرائیل ایک اور قبیلہ ہے جس قبیلے میں تمام بڑی ایسے انبیاء آئے جنہوں کے نام قرآن پاک میں موجود ہیں. اب یہاں پر اگر ہم قرآن اور حدیث کی کمبینیشن میں بات کریں تو یقیناً فلسطین ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک گراؤنڈ ہے. یہ تمام تینوں ادیان کی میں بات نہیں، کر رہا ہوں. مقدس تو کہہ سکتے ہیں، اسٹریٹجک کیسے ہوگی؟ اسٹریٹجک اس لحاظ سے ہے کہ ایکچولی جب ہم لاجک پہ صرف بات کرتے ہیں نا تو ہم چیزوں کو ایک ہی کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے پاس طاقت زیادہ ہے، کس کے پاس کس کی معیشت ٹھیک ہے، اور اس کے بعد لاجیکلی یہ بھائی اسی کا قبضہ ہے. لیکن ایک جو تیسرا یا چوتھا ایلیمنٹ آتا ہے وہ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایمان اور اعتقاد کا. ایمان اور اعتقاد کو لاجیکلی آج کل کی نسل اتنا زیادہ امپورٹنس نہیں دیتی. وہ یہ دیتی کہ ملیٹریلی وہ کدھر ہیں، اکنامکلی وہ کدھر ہیں، تو آج اس قوم کو کدھر ہونا چاہیے. لیکن ایمان اور اعتقاد کا ایک بہت بڑا پہلو ہے، اسی لیے فلسطین ایک امپورٹنٹ اسٹریٹجک گراؤنڈ ہے. میرا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ اگر کوئی اسٹریٹجیکلی اس وقت اسٹرانگ ہوگا کہ جب وہ اکنامکلی اسٹرانگ ہوگا اور ملیٹریلی اسٹرانگ ہوگا، لیکن اگر وہ ان دونوں معاملات میں پیچھے ہے اس کے باوجود وہ ایمان اور اعتقاد کے کسی لیول کے اوپر ہے تو وہ اس کے لیے اسٹریٹجک گراؤنڈ ہے، اور اس کی کوشش وہ کرتا رہے گا. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے اگلے حصے پر. کیا فلسطین کی زمین اتنی امپورٹنٹ ہے تو ہم کس حال میں ہیں؟ پہلی بات تو فلسطین تک پہنچنے کی بات تو تب شروع ہو جب خراساں، جس کا بارے میں حدیث موجود ہے اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے کہ یہ خراسان ہوگا افغانستان، ایران، پاکستان کا KPK اور بلوچستان. یہاں سے ایک جماعت اٹھے گی جو حضرت
امام مہدی کے ساتھ ہوگی اور حضرت عیسیٰ اس کام کو تکمیل کریں گے، اور یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اب اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے ان فتووں کی بات کی، اب یہ جو فتوے ہمارے علماء حضرات دیتے ہیں ان میں زیادہ تر تو علماء سو کے حساب سے میں ان کو یقیناً گردان سکتا ہوں، مجھے اس میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی ڈر ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جو پیسے لے کے فتوے دیتے ہیں۔ اب ان فتوا کا کیا تعلق ہے فلسطین سے، آپ کو ان کی کردار اور ان کی حیثیت سے سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ نہ ان فتووں کی کوئی علمی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی عملی حیثیت ہے، نہ علمی ہے نہ عملی ہے، کیونکہ اگر کوئی لیکن کیا دینی ہے؟ دینی فتویٰ تب ہوتا ہے جب وہ دینی فتویٰ دینے کے بعد جس ریاست کے علماء اس کو اکٹھا ہو کے فتویٰ دیتے ہیں تو وہ ریاست مجبور ہوتی ہے جہاد ڈکلیئر کرنے پر۔ کیا آپ کے دینی علماء جو ہمارے موجود ہیں ان کے اس فتوے کے بعد مسلمان ملکوں کی کون سی ریاست میں اتنا دم ہے کہ وہ فتویٰ دے دیں کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کر دو؟ کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ معاشی یا ملیٹریلی تو نظر نہیں آتا، کسی بھی لحاظ سے یا ایمان کے لحاظ سے نظر آتا ہے۔ کیا ہم واقعی اس قابل ہیں جس قوم کی بات حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی تھی، کیا ہم امت کی اس اخلاقی اقداروں کے لیول پہ موجود ہیں؟ قطعاً ہم موجود نہیں ہیں۔ اور یہ علماء، ان کی ایک اور چھوٹی سی مثال دوں گا، جب سلطنت عثمانیہ کا جب ہوا تھا، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جس کو ختم کیا جا رہا ہے، تو اس وقت تحریک خلافت چلی ہوگی، آپ کو ہسٹری میں پتہ ہوگا۔ اس وقت یہی جو گروپ ہے علماء کا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ تمام بر صغیر کا مسلمان نکلیں اور جہاد کریں ترکی کے ساتھ مل کے انگریزوں کے ساتھ، اور یہ انگریزوں کے خلاف اور دارالحرب بتایا انہوں نے ہندوستان کو۔ اس وقت کچھ عالم دین اس کے خلاف تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ دارالامن ہے، دارالاسلام ہے، ہم نے یہیں سے بیٹھ کے جد و جہد کرنی ہے۔ اچھا، اسی غلط فتووں سے قتال کو دعوت نہ دو۔ ہاں، غلط فتووں سے قتال کا اور جہاد کا اس قسم کی باتیں نہ کرو جس سے مسلمان گمراہی میں پڑ جائیں۔ اچھا، انہی فتووں کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی ہے، یہ جو آپ نے فتوے ابھی سنے اور ایک جو میں دارالحرب کے فتوے بتا رہا ہوں، جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ ہے 1970-1980 کا زمانہ، جب CIA کا پورا آپریشن ہوا یہاں پر روس کو گرانے کے لیے، اور یہاں پر وہی مکتبہ فکر کے علماء آئے اور انہوں نے فتوے دی اور جہاد کے لیے معصوم پاکستانیوں کو لے جا کے وہاں پر قتل کروایا۔ اینٹی رشیا اصل میں کام ہو رہا تھا، اینٹی رشیا کام تھا۔ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دین، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو۔ ایک نرسری پرووائڈ کیا رہی تھی مجاہدین کی، غلط فتوے دے کے، اور اصل عزائم یہ تھے۔ تو یہ والا فتویٰ ان ٹائپ کے فتووں کی ہیٹرک ہے۔ تو ابھی کرنٹ سینیریو میں کیا، اس وقت تو چلے رشیا کو گرم پانیوں سے طرف آنے سے روکنا تھا، اب بھی آپ کو بالفرض میں مانتا ہوں، میرا دل بھی سماؤ آپ کی بات پہ کنونس ہے، لیکن سینیریو ایسا کیا ہے اس وقت، اس پورے گیم کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، اور ان غلط فتووں کو دینے کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں، کس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں؟ مغرب کا نا جو آپریشنز ہوتے ہیں نا وہ بڑے کلنٹسٹائن قسم کے ہوتے ہیں، سالوں بعد سمجھ میں آتے ہیں آپ کو۔ مجھے جو ابھی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی پہ چلتے ہیں۔ ایک طرف سے پورا اس کو موقع دیا، اس نے 50,000 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اسرائیل نے، اس کے بعد یہاں موقع دیا کہ چلو کہ ہم آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی احتجاج نہیں ہو پا رہا تھا فلسطین کے، آپ نے دیکھا فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج ہو پا رہا تھا پاکستان میں؟ نہیں ہو رہا تھا، ایک دم کیوں ہونے لگ گیا؟ یہ سب ایک کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی کا حصہ ہے۔ آپ تھوڑی سی ڈھیل دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا کس لیتے ہیں، تاکہ ایک پرسیپشن جنرلی یہ بنے کہ وی آر ناٹ ویری ظالم، ہم کوئی ظالم لوگ نہیں ہیں، ہم آپ کی بھی بات سن رہے ہیں، لیکن کرنا انہوں نے وہی ہے جو ان کے بلو پرنٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہ بلو پرنٹ سب کو اندازہ ہے کہ کیا ہے، بالکنائزیشن آف مسلم کنٹریز، جیسے کہ 1932 میں پورا حجاز تقسیم کر کے کتنی ساری مملکتیں بنا دی گئیں، اب اسی طرح بالکنائزیشن از کنٹینیوئنگ۔ اس پورے سچویشن میں یہاں کے علماء حضرات کا رول تو آپ بیان کر رہے ہیں، حماس کا رول آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کس نے کہا تھا 7 اکتوبر 2023 کو وہاں اسرائیلی عورتوں اور باقیوں کو آپ اٹھا کے لے آئیں، جگہ وال بنا لیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جب یہ چیزیں ہوں تو پھر خود نکل کے بھی سامنے نہ آئے؟ اب اس کی دینی توجیہ ملتی ہے؟ بچوں اور خواتین کو تو امان ہوتا ہے جنگ میں۔ دیکھیں، حماس اور حزب اللہ کی جو بھی ان کی کارستانیاں رہی ہیں، جو بھی ان کی بات چیت رہی ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔
ہم اس کو قطعی طور پہ نہ ڈینائی کر سکتے ہیں نہ قطعی طور پہ اس کا فیور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جب 1948 میں پہلی مرتبہ فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا تھا، النخبہ کیا 1948 میں، جی اس زمانے سے حزب اللہ اور یہ حماس کی تحریکیں اس کے بعد سے چلنی شروع ہو گئیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حزب اللہ اور یہ جو دوسری تحریک ہیں حماس یہ غلط بنی ہے، ان کے گراؤنڈز ٹھیک ہیں، نہیں، بنی تو نہیں ہے ان کی گراؤنڈ۔ اب دیکھیں ابھی کی جماعت اسلامی کا مودودی سے کوئی تعلق تو نہیں، مودودی تو اس سچویشن کے خلاف ہے۔ ہاں تو ابھی کی جو حماس ہے اس کے رول کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ابھی جو رولز اور کیپیبلٹیز اور کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دی پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں۔ میں یہ اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ حماس کے اس ایکشن سے انسٹیگیٹ ہوئی بہت ساری چیزیں، میں اس بات سے اگری کرتا ہوں، جو اسرائیل نہیں کر پاتا سالوں تک، وہ کچھ دنوں میں کر دیا۔ لیکن کیا یہ چیزیں اسرائیل نہیں کر رہا تھا پہلے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا میمتھ اسکیل نہیں تھا اتنا بڑا، وہ اسکیل کیٹلسٹ دے دیا اس کو اور وہ پرووائڈ کر دیا۔ اگر پتہ ہے میں اگر 4 فٹیا ہوں، میرے سامنے کوئی 7 فٹ کا بندہ ہے اور میرے ساتھ فیملی ہے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، میں اس کو جا کے چپیڑ لگا دوں کسی بات پہ، حماس نے کیا کیا، اور اس کے بعد میں چھپ جاؤں، بچوں اور عورتوں کو مرنے دوں۔ میں دوبارہ آپ کو حماس اور حزب اللہ کا دفاع کرنے کا بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ایک 70 سالہ تاریخ ہے ایک خطے کی جہاں پہ مظالم روکنے کی کسی نے کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے، تو اس علاقے کے لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا کریں؟ اچھا وہ ظلم سہتے جائیں 70 سال 80 سال 90 سال، وہ ریٹیلیٹ نہ کریں۔ اگر وہ ریٹیلیٹ نہ کریں تو ہم کہیں گے کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں کیونکہ وہ ظلم سہ رہے ہیں، اور اگر وہ آگے بڑھ کر اپنا دفاع کرنے کی کوشش، بے شک اس کے بدلے ان کا نقصان زیادہ ہو، لیکن کیا ان کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے، یہ ہمارا سوال۔ لیکن اس ریٹیلیشن کا کوئی ریفرنڈم ہوا تھا کیا؟ حماس کو یہ ایجنڈا دیا گیا تھا؟ 2007 کے آخری الیکشن کے بعد سے وہ نمائندہ خود کو کہتے ہیں، الیکشن ہوئے 18 سال ہو گئے ہیں غزہ میں، ابھی تک وہ خود کو نمائندہ تنظیم۔ اب آپ یہ دیکھیں پچھلے 2 مہینے سے غزہ میں اینٹی حماس احتجاج ہو رہے ہیں، تو حماس کا رول، باقی چیزیں تو بڑی کلاٹرڈ ہو جاتی ہیں، بڑی کوئی شیڈی ہو جاتی ہیں۔ حماس تو میرے خیال میں کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل فگر ہے بھی نہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ PLO ایک کٹ پتلی سارٹ آف اگر ہم غزہ اسٹرپ کی اگر بات کریں، غزہ اسٹرپ کی بھی اگر آپ بات کریں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کبھی بھی کوئی ایسا الیکشن ہوا ہے جس کو کوٹ کیا جا سکے۔ 2007 کو وہ مانتے ہیں، مطلب دنیا سے منوایا جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی غزہ سے بڑی رپورٹس آئی ہیں ایسی کہ یہ الیکشنز ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اس بات کو تو ذہن میں سوچتے ہوئے کہ الیکشن از دا وے آؤٹ، میرا نہیں خیال کہ الیکشن از دا وے آؤٹ، کیونکہ الیکشنز میں تو ریزلٹس وہ آتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، چاہے وہ دنیا مائنڈ یو جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، الیکشنز جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے نتائج وہاں کو ویسے ملتے ہیں۔ اس لیے وی کانٹ میجر پیپل فالوئنگ حماس اور ناٹ بائی الیکشنز۔ اچھا ابھی کرنٹ سینیریو میں عسکری مزاحمت کوئی حل ہے آپ کو لگتا ہے؟ چاہے کوئی بھی کرے، عسکری مزاحمت فلسطین اکیلے حزب اللہ حماس کی صورت میں تو نہیں کر سکتا، یہ تو ایک کر کے دیکھ لیا، یہ نوشتہ دیوار ہے، سب کو نظر آ گیا۔ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس میں جب تک جمعیت نہیں ہوگی، تمام لوگ متحد نہیں ہوں گے، تمام مسلمان ممالک جن کا متحد ہونا فی الحال نظر نہیں آتا، بالکل بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ سب سے جو طاقتور، میں پیسے کے حساب سے، اکانومی کے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہ ہے عرب دنیا۔ عرب دنیا خود فلسطین کے ساتھ نہیں، اتنا سارا کچھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا ایک پورا ایک پرسیپشن مینجمنٹ آپریشن چلا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، پچھلے 4-5 سال چلا ہے۔ لیکن پاکستان کو کہتے ہیں جی بہت بڑی نیوکلیئر طاقت ہے اسلامی دنیا کی، تو پاکستان کچھ کر سکتا ہے کوئی اس صورت میں کہ جب پاکستان اور بھارت میں سینگیں لڑائی ہوئی ہوں اور فلسطین کے صدر کا بیان آئے کہ نہیں جی وی آر ود انڈیا؟ میں آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یونٹی نہیں ہوگی، کوئی نیوکلیئر پاور، کوئی اکنامک پاور، چلیں آپ 2 پاورز کی بات کریں نا، ہم ایک سعودی عرب یا باقی عرب دنیا جو کہ اکنامک پاور ہے، ہم پاکستان کو ہم کہہ لیتے ہیں چلیے یہ ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، جب تک یہ تمام لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے ایک پلیٹ فارم پر، فلسطین کو آزاد کرانا ناممکن ہے۔ فتووں سے تو خیر بالکل بھی آزاد نہیں ہوگا فلسطین۔ صحیح، یعنی کہ جواز صاحب جب تک ملیٹریلی اکنامکلی ہم پاورفل نہیں ہوتے اور
الگ الگ پاورفل نہیں، اتحاد کی صورت میں پاورفل نہیں ہوتے جب تک آپ کو فلسطین کے مسئلے کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا. اگر ان چھوٹی چھوٹی عسکری مزاحمت سے کچھ ہونا ہوتا تو پچھلے 2 سالوں میں ہمیں مارنا پڑتی، یعنی کہ مسلمانوں کو مارنا پڑتی. عسکری مزاحمت چھوٹی چھوٹی اور فتووں سے، واہ، دونوں چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. صحیح. عملی کام کی ضرورت ہے عملی کام، اور اس کے لیے اتحاد اور سب سے پہلے. صحیح پاور کی بہت ضرورت ہے. صحیح ہے جواد رضا خان صاحب، بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے روشنی ڈالی اور بہت جو ابہام تھے جو اور مس لیڈنگ چیزیں تھیں اس کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے کلیئر کیا. بہت شکریہ سر. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ.